بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بیان فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا، لوگوں میں اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب رسالت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنے اور استفادہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی، ان تک میری رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ایک بھونی ہوئی مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، گھر سے سفر کی تیاری کی اور اپنے خادم کو ساتھ لے کر طلب علم کے سفر پر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں، نہ پہنچ جاؤں، چاہے صدیاں گزر جائیں۔ بس وہ چلتے چلتے مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا میں رستہ بنا لیا، اور یہ رستہ بھی عجیب و غریب طریقے پر دریا میں سرنگ کی طرح بنایا۔ اس عجیب و غریب صورتحال کو حضرت یوشع دیکھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیداری پر ان سے اس واقعے کا تذکرہ کروں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیداری کے وقت حضرت یوشع کو اس واقعے کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا اور مرد سحالہ کی تلاش میں چل دیے۔ جب وہاں سے گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر میں بہت بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا، لیجئے دیکھیں، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے تو مچھلی کا ایک عجیب قصہ ہوا، تو میرا ارادہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا تھا، لیکن میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا، اور معذرت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اور قصہ یہ ہوا کہ مچھلی نے زندہ ہو کر دریا میں عجیب و غریب طریقے پر اپنی راہ بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، یہی وہ مقام ہے جس کی ہم کو تلاش ہے۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہو گئے، اور اسی مقام پر پہنچ کر انہوں نے ہمارے ایک بندے خضر کو پایا، جس کو ہم نے اپنی مخصوص رحمت سے نوازا تھا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طریقے کا علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے عذرا توجہ فرمایا کہ اس بیابان میں سلام کہاں سے آیا؟ پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا کہ کون موسیٰ؟ کیا بنی اسرائیل موسیٰ؟ فرمایا کہ ہاں۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کی درخواست کو اس طرح پیش فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھ کو وہ مفید باتیں سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ایسے امور پر کیسے صبر کریں گے جو آپ کے علم میں نہ ہوں، یعنی ایسے واقعات جو رستے میں آئیں گے جن کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہوگی، تو کیسے ان پر صبر کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق مت پوچھیے، تاکہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔
شرط طے ہونے کے بعد دونوں چل دیے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں سوراخ ڈال دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، آپ نے تو یہ انوکھا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بھول چوک پر توجہ مت فرمائیں اور میرے معاملے میں آپ سختی سے کام مت لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلنے لگے، حتیٰ کہ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا جبکہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر میں نے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق کچھ پوچھا تو آپ مجھ کو ساتھ مت رکھیے، بے شک میری طرف سے عذر کی انتہا ہو گئی۔ پھر چل دیے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک بستی میں پہنچے تو اہل بستی سے کھانا مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بستی میں انہوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرنے پر آئی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس سے اس کی اجرت لے سکتے تھے اور وہ ہمارے کام آ جاتی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، چنانچہ اب میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ بہرحال کشتی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، اس لیے کہ ان لوگوں سے آگے ایک بادشاہ رہتا ہے جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ اگر میں اس کشتی کو عیب دار نہ بناتا تو ان بیچارے غریبوں کی کشتی بھی چھین لی جاتی اور ان کا سہارا ٹوٹ جاتا۔ رہا سوال لڑکے کا، تو اس لڑکے کے والدین ایماندار تھے اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر اور ظالم ہوتا، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ ان مومن والدین کو بھی کہیں کفر اور سرکشی میں نہ ڈال دے، تو ہم نے چاہا کہ اس کا قصہ تمام کر دیں۔ اس کے بدلے ان کا رب ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے اچھی اور والدین سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ رہا دیوار کا مسئلہ، تو وہ یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے بچوں کا کچھ مدفن خزانہ تھا، اور ان بچوں کا باپ نیک صالح شخص تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ یتیم بچے اپنے سن بالغ کو پہنچ جائیں اور اپنے مدفن خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی مرتبہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔